السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کا پروگرام تو بہت اہم ہے، لیکن میں نے سب سے پہلے ایک اور اہم بات کرنی ہے۔ کل سے مولانا طارق جمیل ہمارے بڑے شفیق عالم ہیں اور محبت کرنے والے عالم ہیں۔ وہ ان کے متعلق عجیب سی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ روپیہ ہے، یہ اتنے ارب روپیہ ہے، اور ان کے بیٹے جو ہیں صاحبزادے، ان کی کوئی جائیدادیں ہیں یا ان کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، مولانا کو اس میں بھی لین دین ثابت ہوا ہی ہے وہ۔ تو آج ہم نے ہمت کی اور مولانا طارق جمیل صاحب سے رابطہ کیا، تو انہوں نے شفقت فرمائی ہمیشہ کی طرح، اور مولانا طارق جمیل نے مجھے بتایا کہ کس طرح یہ جھوٹ ہے اور غلط بے بنیاد باتیں ان کے متعلق مشہور کی جا رہی ہیں۔ چند منٹ جو میری ان سے ڈسکشن ہوئی تھی، میرے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوئی تھی، میں نے آج چینل کو ریکویسٹ کر کے میں نے کہا میں یہاں پہ بھی چلاؤں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں۔ پہلے آپ کو چند منٹ میں گفتگو سناتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کی، سنیں ذرا کیا فرماتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا خبریں چل رہی ہیں آپ کے متعلق اور آپ کے صاحبزادے کے متعلق، اور اتنی وثوق سے تمام لوگ کہہ رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بشر بھائی، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ میرا آپ کا بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ یہ پہلے بھی ایک خبر چلی تھی کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے ہیں، تو اب یہ خبر میں نے آپ کے وساطت سے بھی سنی اور نیو والوں نے بھی چلائی۔ تو نہ تو میرے بیٹے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، دروازہ کھلا ہے جو آئے تحقیق کرے، اور نہ میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت غلط ہیں۔ میں صرف اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اکاؤنٹ میں لوگ پیسے بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ میں آگے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے گھر سے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، لیکن ایسے کبھی کروڑوں روپے کبھی میرے پاس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا بھرم بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت بات آپ نے کی حضرت مولانا صاحب، نے اتنی کلیئرٹی دے دی سب کو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پیسے ہونا کو برائی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی جو ہیں، آج تک ان کی چلائی ہوئی زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ چل رہی ہے۔ اس کا حصول جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہو سکتا ہے یا اس کے استعمال کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مبشر بھائی، اللہ معاف کرے، زندگی بھر کبھی ایسا مشتبہ مال کے قریب بھی نہیں گیا میں۔ مجھے 52 سال ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے، تو میں نے اس عمر میں آ کے یہ کام کرنا ہوتا تو میری 52 سال کی محنت تو ساری زیرو ہو گئی۔ میرے منہ میں کبھی غلط لقمہ نہیں گیا، نہ میں نے بچوں کو کھلایا ہے، نہ کبھی اس طرح انفیئر مین کے ذریعے سے میں نے کوئی پیسہ بنایا ہے۔ مجھے حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ کے جہاں آپ سے عشق کرنے والے جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں، کروڑوں میں ہیں، تو یہ آپ کے حاسدین میں یکا یک ایک دم اضافہ کیوں شروع ہو گیا ہے؟ کوئی ویسے آپ نے ایسی تو اچھی بات کی ہوگی جس وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو حضرت علی نے کہا ہے کہ اگر آپ کے حاسد زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ نے کوئی کام کیا۔ یہ اصل میں شہرت اپنے ساتھ یہ چیزیں لاتی ہے، تو اللہ نے نیک نامی دی، اس کا فضل ہے، احسان ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے مجھ سے بات کروائی اور لوگوں کو، ہزاروں لوگ ایمان لائے، غیر مسلموں نے کلمہ پڑھے، اور میرے مالک کا فضل ہے، 6 بر اعظم میں اللہ میری آواز کو پہنچا رہا ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کوئی اس قسم کا کام کر سکتا ہوں۔ باقی حسد والوں کی زبان کون بند کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہ آپ کے صاحبزادے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، نہ آپ کے پاس اس طرح کی رقم ہے جس طرح کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے یعنی نہ چاہنے والے جو ہیں وہ یہ من گھڑت خبر پھیلا رہے ہیں۔ جی بالکل 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 لقمان بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو کیا، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا جب سے میں اس راستے پہ چلا ہوں۔
اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے، کیونکہ آپ کی صحت کی بڑی متضاد خبریں آتی رہی ہیں بیچ میں، آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے میں ریکور کر گیا ہوں، لیکن ابھی آپ سے پیچھے ہوں. آپ کے تو 6 سٹنٹ تھے، میرے ابھی 3 ہیں. میرے 7 ہیں. ایک اور بڑھ گیا. اب میرے 7 ہیں اور آپ کے 3 ہیں، لیکن آپ کو تو دیکھیں علاج کے لیے ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈاکٹر بھی مل جاتے ہیں. میں نے دیکھا نرسیں بھی اچھی شکل والی ہوتی ہیں وہاں پہ. میں تو جاتے بھی ڈرتا ہوں اسپتال، سارے اپنا جو ہے وہ تو میرا اپنا بھائی لیکن دل اللہ کا بچا کے ڈاکٹر رکھے. اوہو، وہ یعنی وہ جان ہی نہیں دیتا آپ کو کسی کے پاس. ہے. اس دفعہ تو مجھے کینیڈا میں ہوا ہارٹ اٹیک، وہیں میرا سارا پروسیجر ہوا. آپ کو پتہ ہے ہم نے ساروں نے بڑی دعائیں کی ہیں آپ کے لیے، آپ کی صحت یابی. آپ کی محبت ہے، آپ کی ہمارا ایک اور تعلق بھی ہے حضرت لاہوری والا. بالکل بے شک، اور وہ تو دینی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے. تو اور یہ ہے کہ بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اب کیا آپ کو ہم کسی دن ریکویسٹ کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم اجتماعی دعا کریں کوئی، کیونکہ ہمارے اعمال پتہ نہیں ایسے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا بھی اثر کم ہوتا جا رہا ہے. جی انشاءاللہ دعا تو میں آپ کے سامنے کوئی فخر نہیں کر رہا، میں روزانہ 50 نفل پڑھتا ہوں پاکستان کے حالات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک ہے، ہماری ماں ہے. میرے تو پچھلے 500 سال سے سارے بزرگوں کی قبریں یہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہتری کرے. دعا میرے بس میں صرف دعا ہے، وہ میں کرتا رہتا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا حضرت مولانا کہ آج کل جو صورتحال ہے، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری ہم سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ غیب ہے لقمان بھائی، مبشر بھائی، یہ غیب کا علم اللہ کو پتہ ہے. جو اس وقت لمحہ گزر رہا ہے اس میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بہتری کرے. ٹھیک ہے مولانا طارق جمیل صاحب، ایک دفعہ پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ون گو میں ایک سٹیٹمنٹ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کے متعلق یہ جو خبریں ہیں یہ جھوٹ ہے اور تضاد ہے. میرے محترم پیارے پاکستانی بھائیوں بہنوں، یہ میرے بارے میں مختلف خبریں اڑتی رہتی ہیں، یہ ان میں کوئی صداقت نہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے رابطے میں آنے کا اور اس وضاحت کا. اور مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگوں کو تکلیف اور دل آزاری ہوئی ہوگی وہ خبر سن کے، ان کو فوراً تشفی بھی ہو جائے گی، تسلی بھی ہو جائے گی ان کی. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اور بہت مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے متعلق جو خبریں اتنی لوگ سچ سمجھ کے چلا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، کاش ان کو احساس ہو جائے کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. اور یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے دینی اسکالرز کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے سوچ سمجھ کے تنقید کرنی چاہیے. تنقید کریں اگر آپ پاس جائز بات ہو، اگر آپ پاس ثبوت ہو، ویسے نہ کریں کیونکہ اس سے آپ بہت زیادہ ان کی پوری ٹیچنگ کو اور تعلیمات کو نقصان پہنچاتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. میرے مہمانوں کا شکریہ. سینیٹر رانا مقبول صاحب ہیں، رضا رومی صاحب ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. آپ سب کا شکریہ. آپ کو میں نے چند منٹ ویٹ کروایا، آپ سے معذرت. لیکن آج ایک بل پاس ہوا اور اس کے بعد جب وہ اٹارنی جنرل جو تھے انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو بتایا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے جب ان کو پتہ چلا کہ صدر عارف الوی نے بھی ہتھیار ڈال دیے، یعنی انہوں نے اس پہ دستخط کر دیا. اور اب مور اور لیس وہی قانون بن گیا ہے کہ جس کے بعد جس کے اوپر لائف سینٹینس ہوا وہ آ کے اپیل نظر ثانی کے لیے کر سکتا ہے، جس میں نواز شریف ہیں، جس میں جہانگیر ترین ہیں، جس میں دانیال عزیز ہیں، جس میں طلال چودھری ہیں، جس میں نہال ہاشمی ہیں. میرے خیال ہے اور بھی کافی لوگ ہوں گے اس زد میں. تو یہ تو صرف سیاستدان ہے، اس لیے ہمیں ان کا پتہ ہے. لیکن اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ بنی گالہ سے بڑی خبریں آ رہی ہیں اور بڑی یعنی ڈسٹربنگ نیوز بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں، بٹ ویری کوئکلی سینیٹر رانا مقبول، سوری آپ لوگوں کو ویٹ کرایا. یہ جو بل پاس ہوا اس کے متعلق کیا بتائیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے موقع دیا جو بات کرنے کا. یہ ایکچولی 5 مئی کو پاس ہوا تھا، سینٹ نے 5 مئی کو پاس کیا، تو پھر یہ پریزیڈنٹ کے پاس گیا فار اسینٹ، اور انہوں نے لاسٹ جو فرائیڈے تھا 26 کو انہوں نے اس کو اسینٹ دیا اور یہ لا بن گیا.
بنیادی طور پہ یہ جو لا کی اسپرٹ یہ ہے، یہ ایک بہت بڑا لانگ اسٹینڈنگ پینڈنگ ایشو تھا ان انٹرسٹ آف جسٹس. جو 184(3) کا جو کلہاڑا بار بار چلایا گیا، دنیا کی جورسپروڈنس میں شاید ایسا لا نہیں ہے کوئی جس کے خلاف اگر کسی کو سزا ہو جائے اس کی اپیل نہ ہو. تو بیسیکلی یہ اپیل کی پروویژن دینے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی ایریٹک ججمنٹ آ جائے بائی دی کورٹ تو اس کو اپیل کیا جا سکے. ہم آپ کہتے تو ہیں کہ ہماری سپیریئر موسٹ کورٹ جو ہے دے آر دا پروٹیکٹر اینڈ ڈیفینڈر آف دا ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. کیا اس بندے کو جس کو آپ 184(3) میں پروسیکیوٹ کرتے ہیں اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے؟ تو بیسیکلی اس کو انشور کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور اس میں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ جو جج صاحبان 184(3) میں جن کی تعداد جتنی بھی ہو اس سے لارجر بینچ بنے گا اور وہ اس کی ہیئرنگ کرے گا. یہ اس میں جو بیسیکلی اسپرٹ ہے آرٹیکل 185 کی اس کو امپلائی کیا گیا ہے جو اپیل سے متعلقہ ہے. تو اس سے فائدہ ہوگا ان لوگوں کو. دنیا کا کوئی ملک تو نہیں ہوگا جہاں رائٹ ٹو اپیل ہو ہی نہ؟ ہاں نہیں، میرا تو خیال کوئی نہیں. جورسپروڈنس جہاں جہاں بھی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی بادشاہ کے ملک میں نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جہاں جہاں سو کالڈ ڈیموکریسی بھی ہے. برما میں نہیں ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ایک ریکٹیفائی کیا گیا ہے. اس میں کوئی ناراضگی والی بات بھی نہیں ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. لوگوں کو بڑا سفر کرنا پڑا اور اتنی زیادہ مس انٹرپریٹیشن کی گئی کانسٹیٹیوشن کی، جس لاء کے تحت خاص طور سے پولیٹیشنز کو 62(1)(f) جو ہے کہ جی آپ ساری عمر کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. آئین میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو جو ہے ساری کسی کو بھی نہیں آپ کر سکتے، اس کا ذریعہ موت ساری عمر کے لیے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک آپ کے جو ایکسپیرینس پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے کام بھی کیا ہے، آپ پرسنل ریزنز کی وجہ سے کہ آپ نے ان کو ریموو کرنا ہے سین سے، اس کو آپ ریموو کرتے رہے ہیں میاں نواز شریف کو. اور کتنی زیادہ زیادتی ہوئی کہ چلتے سسٹم کو جس میں سارے جو مشین چل رہی تھی اکانومی کی بھی اور بھی، تو اس میں آپ نے اس کو اس لاء کو اس طرح مس یوز کیا اور اس کے نقصانات یہی ہوئے کہ ہم کہاں آج کھڑے ہیں آپ کے سامنے. تو بیسیکلی یہ بڑا انجوریس اور بڑا ایک طرح سے ڈسٹرکٹیو لاء تھا. اس کو ریکٹیفائی کیا گیا. ویسے تو سپریم کورٹ کو خود بھی کرنا چاہیے تھا. غالباً 188 ہے کہ سپریم کورٹ از دی کورٹ آف کمپلیٹ جسٹس. تو کمپلیٹ جسٹس میں تو اپنے فیصلوں کو خود بھی ریوزٹ کرنا چاہیے نا. جو غلط ہو گئے ہیں ان کو صحیح کرنا چاہیے. کتنوں کو صحیح کریں گے آپ؟ نہیں، وہ جتنے بھی ہیں. کامران مرزا صاحب میرے سے لڑیں گے کہ یار آپ کیوں میری عدالت کو ایسے کہہ رہے ہیں. سینیٹر کامران مرزا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی آواز کم آ رہی ہے. کامران مرزا صاحب، اب سپریم کورٹ کا اگلا وار کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار وہ کرتے ہیں، ایک بار پارلیمنٹ کرتی ہے، پھر ایک بار وہ کرتے ہیں، ایک بار پارلیمنٹ کرتی ہے. تو اب جوابی وار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میرا کام ہو اور ضروری نہیں کیا جائے بلکہ کیا جانا چاہیے. اس بات ہوئی ہے وہ ہے یہ اول ایک کی ریویو کا سکوپ جو ہے نا، اس کا موٹا ایرر ہو تو وہ ایرر جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے تھا. اب اس کو جو ہے اپیل کے ایکویلنٹ جو ہے نا وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور بینچ بڑا کیا جائے گا. 7-8 سیکشن ہے اس کے ٹوٹل، اور 7-8 سیکشنز میں جو مینلی جو ہے وہ اس میں ایک ریویو کو جو ہے نا وہ کی طرح اس رائٹ کو انلارج کر دیا کہ اس کے سکوپ کو لارجر بینچ میں جائے گا. دوسرا کاؤنسل جو ہے وہ آپ تبدیل کر سکیں گے. میرا خیال ہے کہ 2 کیس میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے رائٹ آف ریویو جو ہے اویل کر لیا ہے ان کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، مگر اس کو کہیں پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو بھی شاید فائدہ پہنچے گا. فائدہ اس طرح سے جیسے فرض کر لیجئے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے لائف ٹائم کی. اگر وہ کسی ایک بندے کی ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم کی وہ کہہ دے بڑا بینچ کہ نہیں یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہی نہیں اور یہ تو اپنی طرف سے جو ہے اس میں انہوں نے ری رائٹنگ ہو گئی ہے، ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہو گئی ہے، تو پھر وہ لا جو ہوگا بھلے وہ سیٹ اسائڈ ایک ججمنٹ ہوگی مگر وہ سارے کا ساری جو ہے نا وہ لا اس سبجیکٹ پہ ریوزٹ ہو جائے گا. وہ ڈسکوالیفیکیشن معاملہ جو ہے وہ ریوزٹ ہو جائے گا. ریوزٹ جو ہے نا ہوتے رہنا چاہیے. سپریم کورٹ کا اصل کام یہ ہے کہ جہاں پہ کنٹراڈکشن ہو ہائی کورٹس کی
یا اپنی ججمنٹ میں کوئی ایسی بات آ جائے ان کو درستگی کرتے رہے. باقی تو وہ جورسڈکشن ایزیوم کر لی ہوئی ہے نا کہ وہ اس کے اگینسٹ پٹیشنیں آتی ہیں, اپیلیں آتی ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, مگر اصل کام یہ لا کو ٹھیک. رضا رومی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. رضا رومی, آپ کو میں ذرا پہلے ایک لمبا پریمبل آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں ہیلتھ کے, انہوں نے ایک پیمز کی رپورٹ جاری کی کہ عمران خان کا جب طبی معائنہ ہوا تھا تو اس میں کیا کیا انہوں نے دیکھا تھا ڈاکٹرز نے. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ بالکل اس طرح جیسا پنجاب پولیس کی FIR ہوتی ہے کہ پکڑا اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, تو ساتھ اس میں 3-4 اور دفعات بھی لگ جاتی ہیں کہ پیچھے کو سائیڈ بھی ماری تو یہ بھی مارا, تو اس میں ایک آدھی ایسی بھی چیز ہے جو میرا خیال ہے اضافی ہے. لیکن ایک بات اس میں لکھا ہوا تھا نیچے کہ ہی ڈسپلیڈ ڈسٹربنگ بیہیویئر اینڈ ہی واز ڈسٹربڈ. اچھا, پھر میں نے اس کی تحقیق کی کہ وہ ڈسٹربنگ بیہیویئر کیا ہے جیل کے حکام سے یا جس جگہ پہ بھی وہ تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ میری تھوڑی بہت ایکسس ہے, بنی گالہ میں بھی ہے, زمان پاک میں بھی ہے, تو میں نے زمان پاک میں بھی کچھ ملازمین سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے فیکٹ. آپ کو ایکچوئل بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اتنا ڈسٹریسڈ ہے کہ وہ رات کو کمرے میں اکیلے تقریر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں اینڈ تھنکنگ کہ ہی نو اٹس ناٹ اے جوک. آئی مین دیکھیں, اب اس میں ان کے ٹریسز ملے ہیں کوکین وغیرہ کے بھی, اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ ایز اے میڈیکل ایشو, ناٹ ایز اے سوشل ایشو. اب اس کی ڈرا بیکس یہ ہیں کہ جب آپ اگر کسی بھی آرٹیفیشل سنتھیٹک ڈرگ پہ یا کیمیکل ڈرگ پہ اگر آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ایڈورس افیکٹس بھی ہوتے ہیں. اور میرے فلوریڈا میں دوست ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور ان سے میں نے پوچھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ وین یو اسٹارٹ ہیلوسینیٹنگ تو سیلف ہارم جو ہے نا, سیلف ہارم, وہ بہت ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے ایسے پیشنٹس میں یا ایسے لوگوں کے اندر جن کو اس طرح کی ایڈکشن ہو جائے. تو میرا تو خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو وہاں پہ یعنی بے شک زبان پاک میں ہی کر لیں, اریسٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہی از انڈر میڈیکل کیئر اینڈ ہی کی ناٹ ہارم ہمسیلف بیکاز وی کانٹ افورڈ ٹو ہیو اللہ نہ کرے کسی کے اوپر بھی ہو, خاص طور عمران خان کے اوپر. تو مجھے نہیں پتا واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ. دیکھیے, مجھے ان کی میڈیکل رپورٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی سکم بھی ہیں اور کچھ ڈاکٹرز نے بھی اس کا ذکر کیا. میں اس پہ کامنٹ تو نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ یہ ابھی کچھ 2 دن پہلے کچھ گروپ آف جرنلسٹ ان کو ملنے کے لیے گئے تھے عمران خان صاحب کو, اور اجمل جامی صاحب نے اس کے اوپر 1-2 ویلاگز بھی کیے ہیں اور بھی اس کے اوپر کچھ رپورٹنگ آئی ہے. تو اس میں انہوں نے یہی اجمل جامی کے یہ الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو ان کا چہرہ ذرا پہلے سے قدرے زرد لگ رہا تھا اور تھکن کے آثار نمایاں تھے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ورزش کر کے آئے ہوں یا کوئی وجہ ہو. تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو بھی اب یہ دکھائی تو دے رہا ہے مبشر بھائی کہ وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. غالباً یہ ان کے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا امتحان اور چیلنج جو ہے ان کے سامنے آ گیا ہے, کیونکہ اب وہ ڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے ساتھ پنگا کر کے پھڈا کر کے وہ ایک مشکل سچویشن میں آ گئے ہیں. اور یہ ایسی سچویشن ہے کہ اس میں اب ان کا نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے. پاور میں آنا تو دور کی بات, الیکشن میں آنا, دوبارہ وہ کوالیفائی کرنا وہ دور کی بات, شاید اس کے اور بھی مضمرات کلیئر ہوں گے, کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی کوئی اتنی امید افزا نہیں ہے ان کے لیے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت شاید مقدمات ان پہ چلائے جائیں گے. یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو زیر حراست رکھا جائے گا, اریسٹ ان کی دوبارہ متوقع ہے, اور غالباً انہوں نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا ان کو خدشہ ہے, اندیشہ ہے. اور اس بار وہ اریسٹ ہوا تو پھر یہ جو جلاؤ گھراؤ والا کام ہے یہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر ادھر جا چکی ہے, اور جو کارکن جو کہ جذبات میں آ کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالہ جی کا گھر ہے, ملٹری انسٹالیشنز کو آگ شاگ لگانا, وہ بھی ایسا نہیں کریں گے. تو اس وقت جو ہے میرے خیال سے تو عمران خان صاحب ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ سٹریس میں ہیں یا یہ جو آپ کے پاس اطلاعات اور معلومات ہیں, میں نے تو جو سنا ہے تو معلوم کیا ہے اسے تو یہی پڑھا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ پریشان ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کوئی بھی ان کی جگہ ہو. ویسے وہ جو اجمل جامی کہہ رہا ہے نا, اس کو میں بتا دوں, جامی ہم سے چھوٹا ہے, اس کو پتہ نہیں. آپ کے بھی اگر
ساتھ والے کمرے میں کوئی عورت 19 کلو مرچوں کو آگ لگا رہی ہو نا تو آپ کا بھی رنگ زرد پڑ جائے گا رضا صاحب. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہاں پہ بڑا کچھ ہو رہا ہے اس وقت زمان پارک میں. وہ کیا ہو رہا ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. سینیٹر کامران مرزا میرے ساتھ ہے, سینیٹر رانا مقبول بھی میرے ساتھ ہے, رضا رومی بھی میرے ساتھ ہے. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. رانا مقبول صاحب, جناح ہاؤس کے اوپر تحقیقاتی ایک جی آئی ٹی بن چکی ہے اور کل جی آئی ٹی نے کافی لوگوں کو طلب کر لیا جس میں عمران خان بھی ہیں. یہ جی آئی ٹی کتنا سیریس مسئلہ ہے؟ یہ بہت سیریس ہوتا ہے جی. جی آئی ٹی ہمیشہ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے فار ویری سیریس کیسز, اور پھر ٹیررزم کے کیسز جو ہیں اس میں ہوتی ہے, کیونکہ اے ٹی اے کے تحت ہی یہ ہوتی ہے جی آئی ٹی جو ہے. تو اس میں تو ان کو اچھی طرح پروو کرنا پڑے گا, انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا, ہر طرح کے ایویڈنس کا انالیسز ہوگا, جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, سونوگرافک ایویڈنس ہے, الیکٹرانک ہے, گرافک ایویڈنس ہے, باقی آکولر ایویڈنس ہے, اس کا جو کنفیشنز ہیں, ایکسٹراڈیشنل کنفیشنز ہیں, ہر طرح کی جو پیسز آف ایویڈنس ہے ان کو انالائز کرنے کے بعد ایک کنکلوژن نکال کے کورٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. تو عموماً جی آئی ٹی اگر فیئرلی اچھی اور تفتیش کرے گی تو پھر جس کے خلاف پروسیکیوشن ہوگی اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان اپیئر نہیں ہوتے پھر کیا ہوگا؟ نہیں, پھر تو وہ فوری طور پہ ان کو اریسٹ کریں گے, کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایک تو اگر وہ غائب ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ فار 1 month تو پھر تو وہ اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے, جسے پروکلیم ریفرنڈر کہتے ہیں. اگر پھر بھی ادھر ادھر ہاتھ نہیں آتے تو پھر 88 کا جو کارروائی اس کی ساری پراپرٹی جو ضبط کر لی جائے گی. اگر وہ پھر بھی نہیں آتے تو اس پراپرٹی جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو آکشن بھی کر سکتی ہے if he doesn't turn back and join the investigation. تو اس کی بڑی امپلیکیشن ہے. اور پھر یہ لا جو ہے 80 کا, اس میں تو ان ایبسینشیا بھی کنوکشن ہو جاتی ہے نا جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی کمپلیکیشن ہے. بہت ناممکن ہے کہ ہی اسکیپس لائک دس یہاں سے. اور پھر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس لسٹ پہ بھی ڈال دیا ہے جو نو فلائی لسٹ ہے, تو اس لیے اب تو میرا خیال ناممکن ہو گیا فار ہم ٹو گو اینی ویئر ایکسیپٹ فار سرنڈرنگ بفور لا. اینڈ بہتر بھی یہی لگتا ہے کہ ہی شوڈ اپیئر بفور دی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہو آر انویسٹیگیٹنگ, گیو ہز ڈیفینس. اف ہز ڈیفینس از ٹینیبل تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی فائدہ مل جائے. اگر ڈیفینس از ناٹ ٹینیبل دین ہی ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. یہ کوئی چھوٹا کام تو ہوا نہیں ہے. لیکن مجھے کامران مرزا صاحب جو پتہ چلا ہے, جو میری انفارمیشن ہے کہ جو فورینسک ایویڈنس سارا جمع کیا گیا اس میں 6 ہینڈلرز جو ہیں ان سے عمران خان ٹیلی فونک رابطے پہ تھے, میسیجنگ ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی, اور کوئی 3-4 پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز جو ہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب یہ ہم ڈائریکٹ انسٹرکشنز پہ کر رہے تھے. تو اگر یہ ایویڈنس آتا ہے سامنے تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے کامران مرزا؟ اور میرا ایک کمانڈ کے ذریعے طرح سے یہ بات یہ کسی ایک کمانڈ کے نیچے ہوتے, کسی ایک بندے کی وہ کے آگے وہ ایک بندے کے ساتھ جا رہی ہوں گی یا جاتی ہوں گی, مگر جو نا انسٹرکشنز اور اس کا وقت دیکھی اور طرح سے ان کا آگے بڑھنا, تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے ڈائریکشنز جو ہے وہ ایک بندے کی طرف سے تھی اور یہ ایسا ہونا تھا. اور یہ صرف معاملہ حد تک نہیں جاتا بلکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اور زیادہ کہیں پہ لے جاتا, اس کو زیادہ خراب کرنا تھا. اس میں ان کا خیال یہ تھا کہ اس میں شاید کچھ ایسے لوگ جو فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں کوئی 10-20-30 لاشیں گریں گی اور پھر ان کو اٹھا کے شاید اسلام آباد کی طرف بھی ٹریول کر پائیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو نا اپنے طور پہ یہ کوئی انقلاب بنایا ہے اور وہ ان کا سارا جو ہے وہ پلان فٹ. تو آزادی کی جنگ اگر آزادی نہ ہو اور وہ پکڑی جائے نا کامران مرزا صاحب, پھر وہ اس کو میوٹنی کہتے ہیں, اور میوٹنی میں سزائیں پھر آپ کو پتہ ہے نا بڑی سخت ترین ہوتی ہیں, پھر معافی نہیں ہوتی. انقلاب کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انقلاب کہتے ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ پھر دشمن کو چھوڑ دینے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے رضا مجھے یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین نے
اپنا لاہور کا آفس ایکٹیو کر لیا, بلکہ پولیٹیکل آفس بنایا الگ سے ماڈل ٹاؤن میں, اور آج وہ علیم خان کو بھی ملے ہیں, اور لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ جناح جو ہے وہ مارز وجود میں آنے والی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز ان کو جوائن کریں گے؟ کچھ تو پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں, اور کچھ کے پی کے سے مجھے پتا چلا ہے 30-35 کے قریب وہ JUIF جوائن کر رہے ہیں. ابھی تک ایک نے بھی پی ایم ایل این کو نہیں جوائن کیا, یہ بھی ایک نوٹ وردی پوائنٹ ہے. ایک بھی پی ٹی آئی کے ڈسیڈنٹ نے پی ایم ایل این کو نہیں جوائن کیا, یعنی پی ایم ایل ان کے خیال میں ان سے بھی گئی گزری جماعت ہے اس وقت جو حالات ہے. تو آپ کے خیال میں جہانگیر ترین اور علیم خان کتنا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں سینٹرل پنجاب میں؟ دیکھیے مبشر بھائی, پہلی تو بات یہ کر لیتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت پی ایم ایل این کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی اور معاشی مس مینجمنٹ اور اپنے بیانیے سے یو ٹرن لینے کی وجہ سے ان کی حالت تو الیکٹورل میدان میں خراب ہے. لیکن اس کا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ پی ایم ایل این کو جوائن کرنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہاں پہ آلریڈی بڑے اسٹرانگ امیدوار حلقوں میں پارٹی کے اپنے موجود ہیں, اس لیے ان کو جہاں پہ ٹکٹ کی امید نہ ہو وہ کیوں جوائن کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس وقت ہواؤں کا رخ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے طیارے اور کوٹھی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ وہ اتنے یک اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں, دفتر بھی کھول لیا ہے. 100 سے زائد الیکٹیبل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے پچھلے 2-3 روز میں. اتنی سپیڈی طریقے سے جو ہے وہ کام میرے خیال سے کم ہی ہوا ہے پاکستان کی حالیہ تاریخ میں, لیکن اب ہو رہا ہے. تو اس وقت جہانگیر ترین صاحب کا دھڑا جو ہے اور علیم خان صاحب کا دھڑا, دیکھیں وہاں یہاں پر 3 چیزیں ان کے پاس ہے. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کا کلاؤٹ ہے اور ان کے پاس سرمایہ ہے, اور تیسری بات ہے کہ ان کو آشیرواد ہے اسٹیبلشمنٹ کی, دونوں کو ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جو توڑنے کا جو اب کام ہے وہ یہ سر انجام دیں گے, اور بہت سے الیکٹیبلز کا ایک گروپ بنے گا, اور غالباً یہ گروپ جو ہے یہ از خود ایک پریشر گروپ کی طرح شاید ایک اپنے الگ انتخابی نشان پر لڑ کر پھر وہ دیکھیں گے کہ اگلی کولیشن میں ان کی کیا جگہ بنتی ہے. بہرحال یہ ایک بہت ان کو میرا خیال ہے انتخابی نشان بھی جیپ کا ہی ملے گا, آپ یقین رکھیں. آپ کو جتنی میں نے پریڈکشنز ابھی تک کی ہیں نا, یہ ایک اور اس میں ایڈ کر لیں. بالکل 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 جیپ ہو گیا ہے, بالکل وہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ویسے مانگ رہے ہیں عقاب مانگ رہے ہیں, ہاک یا عقاب, مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ابھی آپ نے قانون کی بات کی, ابھی آپ نے قانون کی بھی بات کر رہے تھے, آپ اس کے اوپر سوالات, اور آپ دیکھیں نا یہ قانون بھی صدر صاحب نے سائن کر دیا آج. یہ بھی ایک بڑا اشارہ ہے, بغیر پریس کانفرنس کیے ہی انہوں نے پیغام دے دیا ہے جہاں پیغام دینا تھا. اب اس قانون کی روح سے جہانگیر ترین صاحب کا کیس ری اوپن ہو سکتا ہے, اور اس وقت تو ضرورت بھی ہے ملک و قوم کو. آپ کو پتہ نا, جب اس طرح کے نازک مرحلوں کے اوپر ایسے قوانین اور ایسے فیصلوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اب جہانگیر ترین صاحب یہ سب کچھ ہمیں تو نہیں کریں گے نا کہ نہ. لیکن رضا, آپ کے تو پورے گھر میں جورس رہے ہیں نا. میں ایک بات آپ سے پوچھ لوں, یہ بھی تو کوئی لا نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو فار لائف بین کر دیں. آئی مین دیٹ از نیگیٹنگ فنڈامنٹل رائٹ. لائف کیا ہوتی ہے؟ فار لائف آپ نے بین کر دیا, یہ تو بے تکی بات ہے. بالکل نہیں جی, بے تکی سے زیادہ غیر آئینی, غیر جمہوری, غیر انسانی بات ہے. پاکستان کے دیکھیے نا, یہ تو ایسی بات ہے کہ کسی نے اگر کوئی چوری کی ہے یا اس کو سزا دینی ہے تو آپ اس کو اتنی سزا دے دیں کہ آپ اس کو عمر بھر لاک اپ کر دیں جیل میں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب کوئی ہینس کرائم ہوتا ہے, مرڈر یا اس طرح کا, تو وہاں پہ ہی ہوتا ہے. عام جو افینسز ہیں کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی یا انسائیڈر ٹریڈنگ کی ہے, تو اس کے اوپر ایک لمٹ ہوتی ہے سزا کی. تو میرے خیال سے یہ تو آلریڈی بندیال صاحب اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈریکونین ہے. آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا کے کیس میں چیف جسٹس صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں, اور اب یہ چیز جائے گی معاملہ. کیونکہ دیکھیں ترین صاحب بیچارے, انہوں نے پہلے بھی بہت محنت کی, بڑے پیسے لگائے, بڑی ہمت کر کے محنت کر کے انہوں نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پنجاب میں اور مرکز میں بنوائی. اس بار وہ دوسری غلطی نہیں کریں گے جب تک ان کو کوئی ایشورنس نہیں دی جائے گی کہ آپ اہلیت کے ساتھ واپس آئیں گے. اور کوئی پتہ نہیں کہ آنے والا جو سیٹ اپ ہے, چاہے وہ نگران ہو یا وہ باقاعدہ انتخابات میں, اس میں جہانگیر ترین ایک سینٹرل رول ادا کریں گے. جی رضا رومی, سینیٹر کامران مرتضیٰ, سینیٹر رانا مقبول میرے ساتھ ہی. ایک بریک کے تک ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ رضا رومی صاحب کی بات سن رہے تھے. سینیٹر رانا مقبول صاحب, عمران خان اور پی ٹی آئی کا تو کرتی رہے گی, جی آئی ٹی کرے گی, کوئی عدالتیں کریں گے, کچھ اور لوگ کریں گے, لیکن مجھے لگ رہا ہے پی ڈی ایم بھی نہیں چلنی ہے آپ کی, یہ اکتوبر سے زیادہ نہیں چلے گی اور آپ کی حکومت دھڑام کر کے گرے گی اور پھر کوئی اور آنے پڑیں گے. آپ لوگ تیار ہیں نا مینٹلی اس کے لیے, کیونکہ نہ آپ سے اکانومی سنبھل رہی ہے, نہ گورننس, نہ کچھ. دھڑام کر کے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ گرے گی, کیوں گرے گی, لیکن بہرحال ابھی ایک جنکچر آ رہا ہے, ٹرننگ پوائنٹ, بجٹ میں اگر ہمارے جو دوست ہیں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ کہاں سے دیں گے پیسے, کہاں سے لائیں میں گے؟ آپ کو عرض کرتا ہوں, دے آر فرینڈلی کنٹریز ہو آر کمنگ ٹو ہیلپ پاکستان. More so China is number 1, number 2 is Saudi Arabia, number 3 UAE. They'll be getting a fund from them. اور IMF جو ہے اس کی تو ایک اپنی ریزنس ہے نا, because they think that Pakistan is drifting away to close to China. تو وہ تو ایک ہمیں سزا دے رہے ہیں نا کہ ساری شرطیں ماننے کے بعد بھی اب وہ کسی طرف نہیں آ رہے. میرا خیال ہے جب یہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ they are being helped تو وہ بھی ٹرمز پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں ضرور اسکیپٹیکل سچویشن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. جیسے میں آج ہی بتا رہا تھا, اور کہ قیمتیں کم ہونا شروع, انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ جی وہ 50 جو ہے روپے اس کو کم کیا جائے آٹے کو, اسی طرح 100 روپیہ گھی کو کم کیا جائے. بیان سے کیا ہوگا, امپلیمنٹ کون نہیں, اب کرے گا؟ یوٹیلیٹی اسٹور میں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا, یوٹیلیٹی اسٹورز کی حد تک. باقی جب میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اوپن مارکیٹ میں تو کروڑوں لوگ ہیں جن کو اس ریلیف کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ ریلیف ملے گا. اور صورتحال میں سمجھتا ہوں دیر از اے لٹل لائٹ ایٹ اینڈ آف دا ٹنل, ہو جائے گی ٹھیک. لائٹ کہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے فیوز تو نہیں؟ نہیں انشاءاللہ. پتہ چلے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے. جو مشکلات آئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہمارے دوست جو ہیں جناب عمران خان صاحب, جو تحفے دے گئے ہیں, اب جو کانٹے بیچ گئے ہیں, ایک ایک کانٹا, یہ پی ایم ایل این کی بڑی مہربانی, ہمیں یاد کراتے رہتے ہیں. عمران, مجھے کیلنڈر پہ وہ تاریخ بتائیں کہ جب عمران خان کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کا شروع ہوگا. جس میرا خیال اس بجٹ پہ ختم بھی ہو جائے گا اور شروع بھی ہو جائے گا, ہمارا اثر بھی شروع ہو جائے گا. رضا رومی, ایک بڑا سیریس پرابلم ہے کہ 13 سال ہو گئے 18ویں ترمیم کو پاس ہوئے ہوئے, اور 18ویں ترمیم کے بعد جو کام ڈیولوٹ ہو گئے تھے صوبوں میں, وہ وفاق نے بھی رکھے ہوئے اپنے پاس, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے اور چیزیں ہوں. تو اس کی وجہ سے تقریباً 5.5 لاکھ امپلائیز وفاقی ایسے ہیں کہ جو فالتو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور صرف ہمارا وہ کہتے ہیں نا پیٹرول ساڑ ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یعنی یہ کون سی حکومت ہمارے پاس آئے گی جس میں اتنا کوئی سینس ہوگی کہ یار جو ہمارے ایکسپینسز ہیں پہلے ان کو تو کم کرے نا, اگر انکم جنریٹ نہیں کر سکتی, اور جو لیگل کم کرنے کے طریقے ہم ان سے ہی نہیں شروع ہو رہے, تو ویئر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. جی بالکل, آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف بات کی ہے, اور دیکھیے اس کے اوپر کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی. آپ نے یہ اضافی ملازمین کا کہا ہے, اور یہ جو منسٹریز تقریباً 19-20 کے قریب منسٹریز اور محکمے اور ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ ڈیوالو کیے گئے تھے, ایک ایک کر کے واپس ان کو فیڈرل ان کی جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو محکموں کو کھول لیا گیا. ری سینٹرلائزیشن ہو گئی, بلکہ ڈپلیکیشن ہو گئی. صحت ہو, کلائمیٹ, یہ انوائرمنٹ ہو, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہے, بڑے ہیں. جی کریکولا جو ہے وہ بھی ڈیوالو کر دیا گیا تھا. وہ سنگل نیشنل کریکولم, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی گورنمنٹ میں بڑا اس کا وہ چرچا تھا. تو سوال اب یہ ہے کہ اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ ایک بہت بڑا خرچہ ہے جو کہ کم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیے جو ہماری بیمار سکھ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, اس وقت بجٹ میں سب سے زیادہ پیسے ان کو جا رہے ہیں. آپ 1500 بلین جی ڈیفنس, جی, اور 1,65,000 امپلائیز ہیں ان کے ٹوٹل. یعنی وہ 1,65,000 گھر دمادوں کے لیے ہم پورے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. پورے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اسٹیل ملز ہو گئی جو بند پڑی ہوئی ہے. پی آئی اے کو پچھلے منسٹر نے گراؤنڈ کروا دیا, لیکن ہنوز اس کے وہ خسارے میں ہم ٹیکس پیز دے رہے ہیں. ایک الغرض ایک لسٹ ہے درجنوں کی, جو کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے. اگین مبشر صاحب, اس کے اوپر کام کیسے ہوگا جب آپ کے ملک میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب آپ کے ملک میں فساد, خانہ جنگی کا ماحول, دھرنے, آگ لگانا, جلاؤ گھیراؤ کرنا وہ ختم نہیں ہوگا, تو آپ کیسے یہ چیزیں فکس کریں گے؟
اس کے لیے تو آپ کو کچھ کوئی نہ کوئی اسٹیبلٹی چاہیے, ایک ماڈیکم چاہیے کہ کوئی یہ پارٹیز, جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے وہ یہی بات ہوتی ہے نا کہ یہ 5-6 چیزوں کے اوپر اتفاق کیجئے, سب پارٹیاں کریں اور پھر بعد میں ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں. اب یہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یہ اضافی ملازمین ہو گئے یا یہ محکمے ہو گئے, آپ یقین جانیں یہی ہم کر لیں گے تو ہمیں IMF کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. جی اپنا کامران مرزا صاحب, بات یہ ہے کہ اگر ہم خود اپنی ہی آئینی ترمیم کی پاسداری نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا, کہ پھر کسی مارشل لاء کو لانا پڑے گا کہ جو آ کے اس کو امپلیمنٹ کر دے, کیونکہ جمہوری قوتوں سے تو ہو نہیں رہا. دیکھیے ایک طرح سے یہ بات بھی وفاق نہیں چاہتا ہے, وہ جو ان کے پاس ہے بعض اوقات وہ کہتے آپ اس کو سمجھتے ہیں, بعض اوقات پاس اور بہانے ہوتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ خام خواہ کی بہت ساری چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ معاملات نہیں چل رہا ہے. میں عمران خان صاحب کو دشمن نمبر 2 کی حیثیت دیتا تھا. اصل دشمن جو ہے وہ آپ کا مہنگائی ہے, اور یہ مہنگائی جو ہے وہ ہم 1 سال میں کنٹرول نہیں کر پائے. یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے, اس میں بھلے عمران خان صاحب کا بھی قصور بہت زیادہ ہے, مگر اس میں ہم اپنے قصور کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور وہ نظر انداز نہ کرتے ہوئے اگر ہم نے پبلک کو ریلیف نہ دیا تو پھر اس کے بعد جون کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ویسے بھی ہم 2-2.5 مہینے رہے, اور اس 2-2.5 مہینے. سینیٹر کامران مرزا, آپ کو ایک میں سخت سوال کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو. آپ کا میرا تعلق ایسا ہے کہ میں آپ سے ہمیشہ میٹھی باتیں کرتا ہوں, آپ سے ڈر بھی لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاست کے لیے انڈیا سے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیا. اگر آپ کا انڈیا سے ہائی کمیشن نہ واپس آیا ہوتا اور آج آپ کا سبزیوں کا اور یہ دالوں کا ٹریڈ ہو رہا ہوتا اکراس واگا بارڈر, تو آپ کی 50% سے کم آپ کی اس وقت مہنگائی ہونی تھی. یہ بھی فیکٹ ہے. آپ کی دال بھی کینیڈا سے آ رہی ہے اور آسٹریلیا سے آ رہی ہے. یعنی اتنا بھی نہیں ہم لوگوں کو خیال کہ یار ہم اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں اپنی سیاست جگانے کے لیے. آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے پوری PDM میں کہ کہیں ہاں یار انڈیا سے ہم نے ٹریڈ کرنا ہے, اور کسی اینکر میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے میں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے, آپ ہمسائے تو بدلی کر نہیں سکتے, وہ انڈیا ہو, وہ آپ کا بھلے دشمن ہو, مگر جہاں پہ جہاں ضرورت کی چیز ہے اور اگر آپ کو سستی, اگر بات سے اگر آپ دیتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ سسٹمیٹکلی کیا, انہوں نے 1 سال میں گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا. یہ اس کی کامیابی آپ سمجھ لیجئے, مگر ملک دشمنی بھی آپ سمجھیے. مگر ہمارا بھی تو کچھ کام تھا نا, کہ ہم نے بھی تو ملک چلانا تھا, یہ ملک کو چلنے کے قابل بنانا تھا. وہ اس نے تو وہ اپنے کام میں کامیاب رہا, مگر ہم اپنے کام میں جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہ اصل ایشو. ویری کوئکلی رانا صاحب, لاسٹ منٹ, اگر ہم ٹریڈ کھولتے ہیں انڈیا سے, آج 24 گھنٹے میں 50% کمی ہو جائے گی انفلیشن میں. نہیں دیکھو, یہ تو ساری مبشر صاحب اوپن مائنڈ سے کرنے کی ضرورت ہے. کامران صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے, ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیجٹمیٹ فار اے پور میسز تو وہ کرنا چاہیے. اس میں کون سی, اگر آپ افغان ٹرانزٹ کرا لیتے ہیں تو آپ اسے کتنے بلین ڈالر کما لیں گے. نہیں تو آپ اگر بیک گراؤنڈ دیکھ بھی لیں اپنا, وہ تو خیر ہمارا ملک کی حیثیت بدل جائے گی اگر افغان ٹرانزٹ شروع ہو جائے تو پہلے بھی افغانستان, ویسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے رہے, خراب میں عرض کر رہا ہوں, رہے ہیں. آپ ٹریڈ کرتے رہے ہیں نا, تو ہمارے کتنے لوگوں نے, ان کے لوگوں نے آ کے مارے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں. بالکل, تو یہ بھی ہمارا دشمن ہے, اس کے ساتھ کیوں نہ کریں. 30 سیکنڈ سیم کویسچن. نہیں مبشر, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب تو چاہتے تھے نا کہ انڈیا میں بلا کر انہوں نے کہا تھا ساروں کو. جی, اور میری جہاں تک اطلاعات ہیں کہ ایک ادارے کے اندر ایک پالیسی بھی ہے, لیکن آپ کیا کریں اس ملک میں کہ کسی بات کے اوپر ایک کامن سینس لاجک کی بات ہے, اس کے اوپر بھی کنسنسس نہیں ہوتا. آپ کھولے ٹریڈ تو مہاتما نے روزانہ آ کر جو ہے پریس کانفرنسوں کی ڈھیر لگا دینا ہے, انہوں نے کہنا بیچ دیا غداروں نے ملک کو. یہی تو مسئلہ ہے یہاں پر کہ یہاں پہ کوئی قومی انٹرسٹ جو ہے آپ یار کسی طرح لوگوں کو ریسپائٹ دے دیں. یہ بیچنے اور خریدنے کی باتیں ہم اور آپ سمجھا لیں گے لوگوں کو. رضا رومی آپ کا, سینیٹر کامران مرزا آپ کا, رانا مقبول صاحب آپ کا بہت بہت. بات یہ ہے کہ لوگوں کی مہنگائی کم ہونی چاہیے. حکومت جو مرضی کرے, اگر وہ جسٹیفائی کرتے کہ کل سے پیاز آدھی قیمت پہ, ادرک آدھی قیمت پہ, لہسن آدھی قیمت پہ ہے, بیف جو ہے وہ آدھی قیمت پہ ہے, مرغی قیمت کم ہو گئی ہے, تو یقین مانیں لوگ ان کو دعائیں دیں گے, سوال نہیں کریں گے. یہی آج کا کرا سچ ہے. اللہ حافظ.